بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہماری گفتگو ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی گزاری۔ 27 مقامات پر آپ کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، اور فقط آپ ہی وہ خاتون ہیں کہ جن کا نام جو ہے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، اور مراد بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے، اور مختلف ایسی اہم باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں شامل ہیں۔ سورۃ التحریم یعنی 28ویں پارے میں موجود آخری سورت کی آخری آیت پر آج ہماری گفتگو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، مریم بنت عمران جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھر ہم نے ان میں اپنی طرف کی روح پھونکی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں تھی۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر بہت سی اہم باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم تفسیری نکات کے ذریعے آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم بنت عمران، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ 27 مقامات پر آپ کا تذکرہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرمانبرداری اور اطاعت آپ نے اختیار کی، اور جو آپ کا خاندانی نسب تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بلند مقام عطا فرمایا، اور انشاءاللہ احادیث کے ذریعے بھی آج ہم اسے سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ ناظرین، آپ کی زندگی کا اگر خلاصہ سمجھا جائے تو جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والدین وہ بھی نہایت بہت نیک تھے، انہوں نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی سیدنا زکریا علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ ایک کمرہ آپ کو دے دیا گیا تھا، اور آپ اس کمرے کے اندر جو ہے وہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی، ذکر و اذکار کیا کرتی، اور مختلف قسم کی فکروں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عجائبات کے حوالے سے تھی، آپ مشغول رہا کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی کنوارے پن کے اندر حاملہ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھر ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی۔ یہ پھونک جو ہے یہ کس کی طرف سے تھی؟ تو در حقیقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ آپ بہت حسین صورت میں تشریف لائے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ آپ کے حمل کا سلسلہ رکھا۔ چنانچہ مشہور قول کے مطابق آپ کی گریبان میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری، جس کو قرآن پاک میں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ ہم نے اپنی طرف کی روح جو ہے وہ پھونکی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو روح الامین، جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، ان کی پھونک سے چونکہ آپ کا حمل ٹھہرا، اس وجہ سے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس میں بڑا اہم درس جو ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 12 جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس سے پہلے آیت نمبر 11 میں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں شخصیات کا، ان دونوں خواتین کا جو تذکرہ فرمایا، بی بی مریم کا نام کے ساتھ، اور بی بی آسیہ کا کہ وہ فرعون کی بیوی، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا جو تذکرہ فرمایا، اس تذکرے کے اندر بیسیکلی میسج یہ ہے کہ وہ تمام خواتین کہ جن کے شوہر نہیں ہیں، وہ بیوہ ہیں، یا وہ خواتین جو شوہروں کی وجہ سے کمزور ہیں، جیسے بی بی آسیہ جو ہے ان کا شوہر جو تھا وہ فرعون تھا، بڑا ظالم شخص تھا، تو آپ اس کی وجہ سے بہت کمزور تھیں۔ ایسی تمام خواتین کے لیے ایک درس کا پہلو ہے کہ اگر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی تائیدات اور اپنی رحمتیں ان کے ساتھ شامل حال فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرد معاشرے کے اندر وہ کسی بھی درجے پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرے، جس طرح فرمایا گیا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، بی بی مریم جو تھی وہ فرما برداروں میں تھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے، آپ کی جو قوم تھی وہ اکثر لوگ شریر تھے، کفار تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات
اور انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والے جو صحیفے تھے، جو کتابیں تھیں، اس پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ نے اس سوسائٹی کے ماحول کا اثر قبول نہ کیا، بلکہ آپ نے حق کا ساتھ دیا اور حق کو قبول کیا۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو اپنے سوسائٹی کے اثرات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ جو حق ہے اسے وہ قبول کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اور مرتبہ عام لوگوں سے کافی بلند کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت کریمہ کے اندر جہاں بی بی مریم علیہ السلام کی فضیلت کو سمجھنے کا معاملہ ہے، وہیں ایک یہ میسج بھی ہے کہ حالات، ماحول اور کیفیات کیسی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن کامیابی جو ہے ہمیشہ فرما برداروں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے، اور یقیناً یہی وہ طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور ساری امت میں آنے والے جو نیک لوگ تھے وہ ہمیں بتاتے رہے۔ اور آخر کے اندر ایک حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا خلاصہ، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر ہے، مختلف دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ مرد تو بہت سے کامل ہیں، لیکن خواتین صرف 4 ایسی ہیں کہ جو درجہ کمال پر فائز ہیں۔ ان میں آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ ان چاروں خواتین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ چاروں خواتین جو ہیں بڑے اعلیٰ پائے کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر خواتین میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ عائشہ کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسا کہ ثرید کی فضیلت دیگر سالنوں پر۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ جو 4 خواتین ہیں، یعنی بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، اور سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، سیدہ خدیجہ بنت خویلد یعنی حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان چاروں خواتین کا بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور خاص طور پر آج جن کی شخصیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جنت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہوں گی، جس طرح بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ کے اندر جو کچھ بھی ہم نے سماعت کیا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة